آج ہم بات کریں گے کہ پروسٹیٹ کے غدود کے مسائل کے ساتھ روزہ کیسے رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ یہ ایک بیماری ضرور ہے، لیکن اگر احتیاط کے ساتھ ہم رہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ مردوں میں پروسٹیٹ یا غدود کے مسائل روزے کے دوران کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنا، پیشاب میں جلن یا رکاوٹ محسوس ہونا، ایسے مسائل ہیں جو رات کی عبادات اور دن کے روزے کو متاثر کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہومیوپیتھک ادویات اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ رمضان میں احتیاط کی اہمیت پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے دوران ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پروسٹیٹ کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہائیڈریشن کا توازن برقرار رہے، یعنی افطار سے سحر کے درمیان پانی کا استعمال اس طرح کریں کہ گردوں پر بوجھ نہ پڑے اور مثانہ بھی صاف رہے۔ اب اگلی چیز ہے قبض سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔ پروسٹیٹ کے مریضوں کے لیے قبض انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ غدود پر دباؤ ڈالتی ہے۔ افطار میں فائبر کا استعمال لازمی کریں۔ روزے کی تاخیر، جب آپ کی صحت بہت بہتر ہوگی تو آپ کی توجہ عبادات اور تراویح پر زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس میں ہم بات کریں گے روزے کی تاثیر کے متعلق۔ جب آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ کی توجہ عبادات اور تراویح پر زیادہ مرکوز رہے گی، تو اس سے آپ کی عبادت بھی اچھی ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہترین ہوگی۔ اس لیے ہومیوپیتھک علاج پہ توجہ دیں۔ اور کچھ ایک مدر ٹنکچرز کا امتزاج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروسٹیٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سے پیشاب کی نالی کے مسائل کسی حد تک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں سبل سیرولیٹا کیو میں، یہ پروسٹیٹ کی سب سے بڑی دوا ہے جو غدود کے سائز کو کم کرنے اور پیشاب کی رکاوٹ دور کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوا ہے بربیرس وولگیرس کیو میں، یہ گردوں اور مثانے کی صفائی کرتی ہے اور پیشاب کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ ایک تیسری دوا ہے اسٹگمیٹا کیو میں، یہ دوا مثانے کی سوزش یا انفلیمیشن کو دور کرنے میں بہت مدد کرتی ہے اور پیشاب کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 پہ ایک دوا آتی ہے جسے کہتے ہیں اسٹیفیسیگیریا، یہ بھی کیو میں استعمال کی جائے۔ یہ ان مریضوں کے لیے بہترین ہے جنہیں بار بار پیشاب آئے اور یا پیشاب آنے کی شکایت رہے۔ ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ
2 ٹائم یہ دوائیں، ان چاروں دواؤں کو ملا کے 10 سے 15 قطرے فی خوراک کے طور پہ سحری اور افطار کے وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں، 1 کپ پانی میں یا 1 گلاس پانی میں، کیونکہ پانی کیا ویسے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پہلی خوراک افطاری کے بعد اور دوسری سحری کے وقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے پروسٹیٹ کے بارے میں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ کلونجی استعمال ہوتی ہے اس سلسلے میں، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری اثر رکھتی ہے جو غدود کی سوزش کو کم کرنے میں بہت معاون ہے۔ زیتون کا تیل سحری یا افطاری میں زیتون کے تیل کا استعمال اس سلسلے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے مثانے کے پٹھوں کو نرم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ کدو کے بیج، جدید ریسرچ بھی کہتی ہے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کدو کو پسند کیا گیا ہے۔ کدو کے بیج پروسٹیٹ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، بلکہ یہ دنیا کا بہترین قدرتی علاج مانا جاتا ہے، اس لیے ان کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے افراد جو پروسٹیٹ کی بیماری کے شکار ہیں ان کو صحت دے، اور تاکہ وہ اپنا رمضان کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ گزار سکیں۔ اسی لیے بطور ڈاکٹر کچھ ہومیوپیتھی کی جو دوائیں یا طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دواؤں کا جو ذکر ہوا ہے، ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کی دوا جب بھی آپ لیں تو آپ کسی ہومیوپیتھی